کچھ نماز دے فرائض نے، کچھ نماز دے شرطاں نے، کچھ نماز دے فرائض اور کچھ نماز دیا شرائط شرطاں، انہاں دے درمیان فرق کی ہے؟ انہاں دا درمیان فرق یہ آ کہ جڑا شرطاں نے وہ نماز دے باہر دیاں نے، جڑے فرض نے وہ نماز دے اندر نے۔ یہ شرائط اور فرائض دے درمیان فرق۔ اور پہلے شروع کرتے ہیں جڑے چیزاں شرائط نے نماز دیاں، نماز دے شرطاں نے باہر دیاں، انہاں دے جو پہلے نمبر دے طہارت ہے۔ پہلی چیز جڑی ہے، پہلا نمبر وہ طہارت ہے۔ طہارت کا معنی ہے پاکی۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک بندہ وضو نہیں کرے گا نماز شروع نہیں کر سکتا، جب تک بندے کا کپڑا پاک نہیں ہوئے گا بندہ نماز شروع نہیں کر سکتا۔ یہ طہارت جڑی ہے یہ شرط ہے۔ جب تک یہ چیزاں کلیئر نہیں ہوں گیا اس وقت تک بندہ نماز اندر شروع نہیں ہو سکتا۔ کپڑا بندے کا پلید ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اگرچہ پابندوں کھڑا ہے لیکن کپڑا نہ پاک ہے۔ جی میں کپڑا پاک ہے لیکن بندے نے وضو صحیح نہیں کیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آندا ہے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی تو نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موتا شابہ لگ گیا۔ جان دو موتا شابہ یعنی نماز میں نسیان لائق ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات نماز والی وہ ذرا کے پیچھے ہو گئی۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو فارغ ہوئے نا تو میں تمہیں سناوا اور نبی پاک کی حدیث، نبی پاک نے نماز میں منہ کی تداکہ کری خدا کی ارشاد فرمایا ما بال اقوام یصلون معنا ولا طہورا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے والے تو حال کوئی نہیں۔ ما بال اقوام اے قوم پر حال کوئی نہیں، یصلون معنا نماز سارے نال پڑھتے ہو ولا طہورا وہ پہلی جگہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ جڑے ویلے مقتدی دا وضو ناقص ہوئے، مقتدی دی پاکی ناقص ہوئے، فرمایا اون دا اثر امام ہو سکتا ہے، اون دی وجہ تو امام نماز بھول جاتا ہے، اون دی وجہ تو۔ لیکن اصل لوگ کبھی اس چیز غور نہیں کیتا جی۔ خاص مطلب ہے کہ جب 2-4 منٹ رہ جاتے ہیں نماز فٹافٹ آئے جی جلدی نال وضو کیتا جی، صحیح معنی جناب فرائض ادا نہ کیتے وضو دے، صحیح معنی جناب سنتیں ادا نہ کیتیاں جی، فٹافٹ جناب وضو کر کرام کے شامل ہو گئے جی، تے پھر وہی وجہ تو جڑا نا وہ اثر جڑا امام دے پیندا ہے تے امام نماز بھول جاندا ہے۔ یہ نبی پاک کا سچا فرمان ہے۔ تو پہلے نمبر تے کی ہے جی طہارت۔ طہارت کا معنی ہے پاکی، کپڑے کا پاک ہونا، باوضو ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اور سب تو بڑی طہارت ہے کہ دل پاک ہو، دل کی پاکی نہیں سمجھے جی، اے بڑی طہارت ہے جی۔ سب تو بڑی طہارت ہے کہ بالکل بندہ جی کپڑا چٹا پا کے آ جاتا ہے، دل سرما کر کے آ جاتا ہے، خوشبو لگا کے آ جاتا ہے، جنہیں بندہ دل بھی پاک ہونا چاہیے، دل بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ دل دے وچ کسی قسم دا میل نہیں ہونا چاہیے، دل وچ کسی قسم دا کوٹ نہیں ہونا چاہیے، دل دے اندر کسی قسم دے کسی مسلمان بھائی دے متعلق جناب کینہ نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ تو احباب گرامی یہ پہلی چیز ہے فرمایا طہارت یعنی کپڑے کا پاک ہونا اور وضو صحیح ہونا، یہ نماز کا گویا کہ پہلا ایک فرض ہے۔ یہ پہلا یعنی کہ نماز ایک رکن ہے جنہوں طہارت آکھا جاتا ہے۔ کپڑے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور بندے کا جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور وضو بھی صحیح معنی ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا فرض جنہوں شرط آکھا گیا ہے وہ ہے ساتر عورت۔ ساتر عورت کا مطلب ہے ناف تو لے کے گھٹنے تک، ٹھیک ہے جی، یہ مکمل جسم کا نماز دے چھپانا لازمی تے ضروری ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ سارے قمیض کندھے تو لے کے جناب ٹھیک ہے جی گھوڑے دے کر پہلے قمیض شروع ہے، پہلے جب شلوار شروع ہو جاتی ہے کتنے دن روز چلی جاتی ہے، لیکن جہاں ساتر عورت ہے وہ ناف تو لے کے گھٹنے تک ایندا نماز دے چھپانا لازمی تے ضروری ہے۔ اگر اندے چوں ایک حصہ بھی چوتھائی حصہ بھی اگر ننگا ہو گیا تو بندے دی نماز ناقص ہو جاتی ہے، بندے دی نماز ناکامل دی جاتی ہے۔ تو احباب گرامی یہ دوسرا یعنی کہ یہ شرط ہے نماز دے متعلق کہ نمبر 2 ساتر عورت اور نمبر 3 استقبال قبلہ، کعبہ نے پاس منہ کرنا نہیں،
کہ نماز واسطے لازمی تے ضروری ہے، فرض